أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بندائے خدا کو معلوم ہوتا کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے اور یہ کن برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، تو وہ چاہتا کہ پورا سال ہی روزہ یا رمضان ہوتا۔ اللہ کی قسم، اگر قبر والوں سے کہا جائے کہ آرزو کرو تو وہ رمضان کے ایک دن کی آرزو کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ کی کتنی فضیلت ہے۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 16 چھوٹی چھوٹی غلطیاں بتائیں گے جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ نیز آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا روزہ کی حالت میں بیوی سے پوس و کنار کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا قائم رہتا ہے۔ براہ کرم ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو پریس کر لیں۔ نمبر 1، بلڈ ٹیسٹ کے لیے اپنا خون نکلوا لو یا کسی شدید ضرورت مند مریض کو خون کا عطیہ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر خون دینے سے اتنی جسمانی کمزوری لاحق ہونے کا اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کے قابل نہ رہے تو روزے کی حالت میں اس سے اجتناب کرے۔ نمبر 2، کان میں دوا یا تیل ٹپکانے یا دانستہ پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سوائے اس کی کہ خدا نہ خواستہ کسی شخص کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور اس سے پانی یا دوا رس کر معدے یا دماغ تک پہنچ جاتی ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، ہماری تحقیق کے مطابق آنکھ میں دوا ڈالنے یا کسی بھی قسم کا انجیکشن لگوانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جس مسئلے کے بارے میں قرآن و حدیث میں صریح حکم نہ ہو وہ مسئلہ اجتہادی کہلاتا ہے۔ اس میں لوگوں کو جس عالم پر اعتماد ہو اس کے فتوے پر عمل کرے۔ انجیکشن جلد کے اندر پٹھوں میں یا رگوں میں لگانا ہو، بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نہ لگائے، افطار کے وقت تک انتظار کرے۔ اگر رگوں میں خون چڑھائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں کہ آنے کی فقہائے کرام نے ممکنہ صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے: بے اختیار منہ بھر کر کیے آئے اور اس میں سے کچھ مواد واپس نکلنے، طبیعت کی خرابی کے سبب جان بوجھ کر کیا کرے، اگر ایسی کیا منہ بھر کر آ جائے تو خواہ واپس حلق میں کچھ بھی نہ نکلے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبانی نیت ضروری نہیں، مستحب ہے۔ اگر رات ہی سے نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس صورت میں ان الفاظ کے ساتھ نیت کرے: میں اللہ تعالیٰ کے لیے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ صبح صادق یعنی سحری کے وقت یا سحری کے بعد کرنا چاہے تو ان الفاظ کے ساتھ نیت کرے: میں اللہ تعالیٰ کے لیے آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اگر نصف النہار شرح سے پہلے نیت کرے تو یہ کہے: میں آج صبح سے روزے سے ہوں۔ اگر دل میں نیت ہے اور زبان سے روزے کی نیت کے الفاظ ادا نہیں کیے تو اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سحری سے پہلے غسل جنابت واجب ہو چکا تھا مگر سحری ختم ہونے سے پہلے غسل نہ کر سکا، یا دن میں روزے کے دوران نیند کی حالت میں جرمی ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ اس سے اجر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ البتہ واجب غسل کو اتنی دیر تک مؤخر کرنا کہ ایک فرض نماز کا وقت گزر جائے مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس سے نماز قضا ہو جائے گی۔ وضو کے دوران مسواک کرنا عام دنوں میں بھی سنت ہے اور رمضان المبارک کے دوران روزے کی حالت میں بھی سنت ہے۔
حضرت عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں، میں نے بہت مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزے میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ روزے کی حالت میں فقہائے احناف نے مسواک کی اجازت دی ہے، خواہ وہ خشک ہو یا تر، یا اس میں کوئی ذائقہ محسوس ہوتا ہو۔ تر مسواک کوئی لکڑی کا کوئی ریشہ حلق میں چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ منجن، ٹوتھ پاؤڈر اور پیسٹ اس سے مختلف ہے، اس میں ذائقہ بہت محسوس ہوتا ہے، نہ اس پر مسواک کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ مسواک کی سنت ادا کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ الامکان، روزے کی حالت میں اس کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے ذرات حلق میں واضح طور پر محسوس ہو اور اس کا قوی اندیشہ بھی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ الغرض، منجن یا ٹوتھ پاؤڈر یا پیسٹ سے حمایت کا مشورہ احتیاط کی بنا پر ہے کہ بعض اوقات غیر ارادی طور پر اس کے ذرات حلق میں چلے جانے کا امکان رہتا ہے۔ روزے کی حالت میں خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، بالوں کو تیل لگا سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ دمے کا مریض جو آلہ تنفس انہیلر استعمال کے بغیر دن نہیں گزار سکتا، وہ معذور ہے اور اس کو اس بیماری کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر یہ مرض دائمی ہے تو وہ فدیہ ادا کرے۔ اگر روزہ رکھ لیا ہے اور مرض کی شدت کی بنا پر انہیلر استعمال کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ رکھنے کی استطاعت ہو تو بعد میں قضا کرے، ورنہ فدیہ ادا کرے۔ انتہائی درجے کے ذیابیطس کے مریض یا ایسے تمام امراض میں مبتلا مریض جن کو خوف خدا رکھنے والا کوئی دیندار ماہر ڈاکٹر مشورہ دے کہ وقفے وقفے سے دوا استعمال کرو یا پانی پیو یا خوراک استعمال کرو، ورنہ مرض بے قابو ہو جائے گا، یا کسی عضو یا جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسے تمام لوگ شرعی معذور ہیں۔ انہیں شریعت نے رخصت دی ہے کہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ ادا کریں۔ لیکن اگر فدیہ ادا کر دیا ہے اور بعد میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس بیماری سے صحت عطا کر دی تو قضا بھی کرے، فدیہ بھی دیے ہوئے مال کا ثواب اسے مل جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا مقرر کیا ہے۔ ہر روزے دار اپنے معیار اور مالی استطاعت کے مطابق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سو جو خوش دلی کے ساتھ فدیے کی مقررہ مقدار سے زیادہ ادا کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فدیہ اور فطرانے کی مقدار برابر ہے، اس لیے ہر شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق 2 کلو گندم یا 4 کلو جو یا 4 کلو کھجور یا 4 کلو کشمش یا پنیر کی قیمت فدیے اور فطرانے کے طور پر ادا کر۔ ہمارے ہاں جو نصف سا یا 2 کلو گندم یا اس کے مساوی قیمت بتائی گئی ہے، یہ فطرے اور فدیے کی کم از کم مقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں مسافر یا عارضی مریض کو عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے، لیکن یہ بھی فرمایا، اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت حمزہ بن عمر اسلمی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں سفر میں روزہ رکھتا ہوں، اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اختیار ہے، چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو چھوڑ دو۔ مسافر یا عارضی مریض فدیہ دے کر روزے کی فرضیت سے عہدہ برا نہیں ہوگے، بلکہ انہیں صحت یابی کے بعد عذر کی بنا پر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ روزہ رکھنے کی صورت میں حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کی اپنی یا بچے کی صحت کے بگڑنے کا ظن غالب ہو
تو وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن اس کی تلافی فدیے سے نہیں ہوگی، بلکہ بعد میں قضا روزے رکھنے ہوں گے۔ اس طرح ایام مخصوص کے دوران عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ایام ختم ہونے پر غسل واجب کر کے پاک ہو جائے اور اتنے دنوں کے قضا روزے رکھے۔ جتنے دنوں کے روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی تلافی فدیے سے نہیں ہوگی۔ جوان عمر حضرات روزے کے دوران بیوی کے ساتھ بوس و کنار سے اجتناب کرے، اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن شہوت کے غلبے کے پیش نظر روزے کے فاسد ہونے کا خدشہ رہتا ہے، اس لیے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ جس نے بشری کوتاہی کی بنا پر روزہ نہ رکھا یا رکھنے کے بعد عذر کی بنا پر توڑ دیا، اس پر صرف قضا لازم ہے۔ البتہ جس نے روزہ رکھ کر کسی عذر کے بغیر ساتھ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ یہ 60 روزے مسلسل رکھتا ہے اور ایک قضا کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی 60 مسلسل روزے رکھنے پر قادر نہ ہو تو وہ 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا اس کے مساوی رقم دے۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، کسی پر بہتان لگانا، کسی کی عیب جوئی کرنا، لوگوں کو ایذا پہنچانا عام حالات میں بھی منع ہے، اور روزے کی حالت میں ان کی ممانعت و حرمت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان باتوں سے فقہی اعتبار سے تو روزہ فاسد ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا، لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور روزہ دار روزے کے کامل اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو سامعین اکرام، رمضان المبارک کی خوب برکتیں رحمتیں حاصل کرے، علم دین حاصل کریں، ہمیشہ عقیدہ کی حفاظت کیجیے، درود شریف کی کثرت کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔